آج میں نے ایک واقعہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا غور کیا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو جج اس کے پہناوے سے کرتے ہیں، بات چیت سے کرتے ہیں، بس یہ جج کرنے کا ہمارا ایک طریقہ ہے، کون کتنا نیک ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، ان کی بیوی، ان کا دوسری جگہ پہ جیسے وہ شفٹ ہوئے تو مسجد کے لیے، تو جب وہ اس گلی سے میں داخل ہوئے، رکشے سے اترے تو ادھر ادھر دیکھا تو وہ سارے کوٹھے تھے، ناچنے والیوں کے کوٹھے، اور وہاں ایک مسجد تھی بیچ میں۔ تو قاری صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ چلو یہاں سے واپس چلتے ہیں نا، میرا دل نہیں مانتا اس جگہ پہ۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ قاری صاحب آپ سارا دن مسجد میں ہوتے ہیں، میں گھر میں ہوتی ہوں، بچے میرے نہیں ہیں کہ میں ان کے پیچھے باہر نکلوں گی، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم یہیں رہیں گے، آپ مسجد میں جائیں۔ تو جیسے ہی وہ اترے تو ایک نوجوان لڑکا آیا، اس نے قاری صاحب کے ہاتھ سے بیگ وغیرہ لیا اور کہا کہ میں یہاں مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ تو جب قاری صاحب مسجد میں گئے، اذان دی تو اکا دکا لوگ نماز پڑھنے آئے۔ نماز کے بعد 7-8 بچے سپارہ پڑھنے آ گئے۔ تو جیسے ہی قاری صاحب نے سپارہ بچوں کو پڑھا کے بیٹھے تو چائے اور 7 بسکٹ آ گئے۔ قاری صاحب نماز سے فارغ چائے پینے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ چائے کہاں سے آئی ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ پیچھے گلی میں ایک نورا ہے، نورا کا کوٹھا ہے، وہاں سے آئی ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلے کیوں نہیں بتایا، غصہ کیا۔ تو نوجوان تھوڑا شرمندہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب بچے پڑھنے آئے تو بچے بہت شور کر رہے تھے، ان میں سے ایک بچے کو قاری صاحب نے مارا تو اس کے سر پہ چوٹ آ گئی۔ تو وہ نوجوان لڑکا اس بچے کو لے کے ساتھ کی کلینک میں گیا، پٹی وٹی کرا کے واپس لائی تو وہ بچہ سبق پڑھنے دوبارہ بیٹھ گیا۔ تو اتنے میں ایک باہر عورت روتی دھوتی آئی تو قاری صاحب نے اس کو شور شرابہ کر کے واپس بھیج دیا۔ اس نوجوان سے پوچھا یہ کون تھی؟ تو اس نے کہا یہ اس بچے کی ماں تھی، اس کی چوٹ کے بارے میں سن کر تو یہ آئی تھی۔ خیر قاری صاحب چپ ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد قاری صاحب نے اس نوجوان سے کہا کہ بھئی میں اور میری بیوی حج پہ جا رہے ہیں تو میرے پیچھے تم مسجد کا خیال کرنا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ قاری صاحب 2 ٹکٹ نہ لیں، 3 لے لیں۔ قاری صاحب ہنسے تو کہا کہ اتنا جمع کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا، نورا جانا چاہتی ہے حج پہ۔ تو قاری صاحب ہنسے اور کہا تمہیں پتا ہے وہاں کیسے لوگ جاتے ہیں؟ تو وہ نوجوان چپ ہو گیا۔ قاری صاحب اور ان کی بیوی حج پہ چلے گئے۔ وہاں اتنی بھگدڑ مچی کہ قاری صاحب کا ہاتھ اپنی بیوی کے ہاتھ سے چھوٹا اور قاری صاحب گر گئے۔ قاری صاحب نے سن رکھا تھا کہ یہاں جو گر جاتا ہے وہ اٹھ نہیں پاتا، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ انہیں اپنی موت نظر آ رہی تھی سامنے کہ اچانک ایک ہاتھ ان کی طرف بڑھا، انہیں اس بھیڑ میں سے کھینچا، اٹھا کے سائیڈ میں ان کی بیوی کھڑی تھی اس کے پاس چھوڑ دیا۔ جیسے انہوں نے دیکھا تو وہ نورا تھی۔ تو قاری صاحب تھوڑا شرمندہ ہوئے، بیوی کی طرف مڑ کے جب پیچھے مڑے تو نورا وہاں نہیں تھی، وہ کہیں بھیڑ میں ادھر ادھر کھو گئی تھی۔ قاری صاحب اپنا حج مکمل کر کے جب پہنچے تو اس نوجوان اس نورا کے گھر کے پاس ایدی کی گاڑی کھڑی تھی۔ تو قاری صاحب جیسے ہی پہنچے انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ پہلے ہم نورا سے معذرت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، پھر ہم گھر جائیں گے۔ تو اس نوجوان کو کہا کہ میں نورا سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، نورا واپس آ گئی ہے کہ ہم سے پہلے حج کر کے؟ تو اس نوجوان نے کہا قاری صاحب نورا تو حج پہ گئی نہیں، اس نے جو پیسے حج کے لیے جمع کیے تھے، جس رات آپ روانہ ہوئے تھے اسی رات ان پیسوں کے لیے کسی نے اس کا گلا کاٹ دیا تھا، اور آج یہ ایدی کی گاڑی اس کے بچوں کو لینے آئی ہے۔ نورا کی اپنی اولاد نہیں تھی، یہ بچے اس نے یتیم پالے ہوئے تھے کہ میں نے قرآن حفظ کرواؤں گی، میں خود پڑھی ہوئی ہوں۔ تو قاری صاحب پہ جیسے سکتہ ستاری ہو گیا۔ انہوں نے ایدی کی گاڑی کو واپس بھیجا اور کہا کہ آج کے بعد یہ بچے میری ذمہ داری ہیں، انہیں میں پڑھاؤں گا۔ اور پھر اس مسجد کا نام نورا مسجد رکھا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم بس دیکھتے ہیں کہ فلانا ایسا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کوئی اندر سے کیسا ہے۔ تو کسی کو جج کرنے سے پہلے 100 بار سوچا کریں۔